اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اور آس پاس ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی بھی موجود نہیں تھا جو ہماری مدد کو آ سکے۔ ہم نے جلدی ان دونوں کو بتایا کہ ہم خانہ بدوش لڑکیاں ہیں، ہمارا پڑاؤ یہاں سے قریب ہی ہے اور ہم لوگ چشمے سے پانی بھرنے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا ہم سے کہنے لگا کہ اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ چلیں تو وہ ہمیں خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات دلا دیں گے اور دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ ہم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آگے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ ان لوگوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کی اور آنن فانن ہم دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ہم دونوں چلاتے نہیں مگر انہوں نے ہماری مشکیں کس دیں اور ہمیں گھوڑوں پر ڈال کر لے چلے۔ ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ وہ لوگ بستیوں سے بچتے ہوئے جا رہے تھے اور جنگلوں سفر کر رہے تھے۔ جب کوئی بستی نزدیک آئی تو ان میں سے کوئی ایک دو آدمی بستی میں چلے جاتے اور کھانے پینے کا سامان اور پانی لے آتے اور پھر سفر جاری ہو جاتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں چلتے ہوئے کتنے دن گزر گئے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ منحوس سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آخر ہم ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے یہاں سے ایک بہت بڑی کشتی حاصل کی اور مال اور گھوڑوں سمیت اس میں سوار ہو گئے۔ اب ہمارے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا جو کئی دن تک جاری رہا۔ جو ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے دریا کا پہاڑ چوڑا ہوتا جاتا اور اس کے بہاؤ میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم لوگ دریا کے کنارے آباد اس شہر میں جا پہنچے۔ ہم دونوں کو منزلوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہمیں گرفتار کرنے والوں نے ہماری رسیاں اور آنکھیں کھول دیں کیونکہ اب انہیں ہماری طرف سے فرار کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ ہم فرار ہو کر کہاں جا سکتے تھے؟ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم ہیں کہاں، اور نہ ہی ہم اس شہر میں کسی کو جانتے تھے۔ میں اور میری سہیلی دونوں روتے رہے اور ان لوگوں کی خوشامد کرتے رہے کہ ہمیں ہمارے ٹھکانے پر واپس پہنچاتے، لیکن ان لوگوں کا دل نہ پسیجا۔ بالآخر ہم نے صبر کر لیا۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم اپنے لوگوں میں کبھی واپس نہیں جا سکیں گے اور ہم نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہمارے سمندری سفر کا آغاز ہوا۔ میں نے اور میری سہیلی نے اس سے پہلے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا۔ اس قدر زبردست اور وسیع و عریض دریا کو دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے اور ہمیں بے حد خوف محسوس ہوا۔ ڈر کے مارے ہم کانپنے لگے، لیکن ہمارے آقاؤں نے ہماری ہمت بندھائی اور یہ کہا کہ سمندری سفر کے بعد ہماری قسمتیں بدل جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیں ایک بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں جہاں ہم محل میں رہیں گے اور خوب عیش کریں گے۔ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا اور بہت اچھے کھانے اور عمدہ کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ جس جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے اس میں ان سب لوگوں کے علاوہ جنہوں نے ہمیں گرفتار کیا تھا اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ نہ جانے یہ کون لوگ تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ ہمیں ان لوگوں سے ملنے جلنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور گرفتار کرنے والوں میں سے ایک آدمی ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا رہتا تھا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری منزل کون سی اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سمندری سفر کی زندگی ہمیں بہت عجیب و غریب محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں سمندر میں سفر کرتے ہوئے کوئی 10-15 دن کا عرصہ گزر گیا ہوگا کہ اچانک ایک دن ہمارا جہاز طوفان میں گر گیا۔ بڑا سخت اور ہولناک طوفان تھا۔ میں نے اور میری سہیلی نے بھلا اس سے پہلے سمندری طوفان کہاں دیکھا تھا۔ ہمارے ہوش اڑ گئے، لیکن ہوش صرف ہمارے ہی نہیں اڑے تھے، ہمیں ان تمام لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے جو ہمارے ساتھ جہاز میں سفر کر رہے تھے اور جن میں ہمارے گرفتار کرنے والے بھی شامل تھے۔ جہاز سمندر کی بھیانک موجوں میں ایک حقیر تنکے کی طرح ڈول رہا تھا اور کچھ دیر بعد سمندری موجوں کے تیز و تند تھپیڑوں نے جہاز کو الٹ دیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد مجھے ہوش آیا تو ہمارے الٹے ہوئے جہاز کا ڈھانچہ اس جزیرے کے ساحل پر پڑا ہوا تھا جہاں اس وقت تم اور میں موجود ہیں۔ جہاز کے مسافروں میں سے ایک شخص کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ شخص مجھے اور میری سہیلی کو گرفتار کرنے والوں میں سے ایک تھا اور اس کا نام تاتم تھا۔ پورے جزیرے میں صرف 2 آدمی زندہ تھے، ایک میں اور ایک تاتم۔ تاتم کے جسم پر کافی زخم آئے تھے، میں بالکل زخمی نہیں ہوئی تھی۔ میں اور تاتم اس جزیرے پر رہنے لگے۔ ہم دونوں کی قسمت اب ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئی تھی اور دونوں ایک ہی طرح کے حالات کے شکار تھے۔ جزیرے پر رہنا آسان نہیں تھا۔ یہاں ہر وقت جنگلی درندوں اور وحشی جانوروں کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ دوسرے ہمارے لیے رہنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی۔ تب تاتم کی تجویز پر میں نے اور تاتم نے تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے کے تختے اور لٹھے اکھیڑے اور کیبن نکال کر اس درختے پر لکڑی کا یہ چھوٹا سا مکان بنا دیا۔ ہمیں یہ کام کرنے میں کئی مہینے لگ گئے اور محنت بھی بہت کرنی پڑی تھی، لیکن آخر مکان بنانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔
اور پھر ہم نے اس میں باقاعدہ طور پر رہنا شروع کر دیا۔ ہمارے کھانے کے لیے یہاں چیزوں کی کمی نہیں تھی۔ جزیرے پر پھلوں کے درخت بڑی تعداد میں موجود تھے اور ہم ان پر گزارا کر رہے تھے۔ کبھی کبھار ہم ان چھوٹے موٹے ہتھیاروں کی مدد سے جو ہم نے تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے سے حاصل کیے تھے کسی چھوٹے سے جانور کا بھی شکار کر لیتے تھے اور اس طرح ہمیں گوشت کھانے کو مل جاتا۔ کافی وقت تک میں اور تاتم ساتھ رہے۔ ہم دونوں مل کر اس محفوظ مکان میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے رفیق حیات کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ جزیرے کا یہ حصہ اونچی اونچی چٹانوں سے گھرا ہونے کے باعث جنگلی درندوں سے محفوظ تھا اور پانی بھی قریب ہی موجود تھا، اس لیے ہمیں یہاں سے نکل کر دور جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم دونوں کے پاس خوراک کی تلاش کے بعد جو بھی وقت بچتا وہ ہم ساحل پر اور اس امید میں وہاں گھنٹوں بیٹھے رہتے کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا جہاز ادھر سے گزرے اور ہم اسے اپنی طرف متوجہ کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے اور کوئی جہاز اس طرف سے نہیں گزرا۔ ہماری مایوسی میں برابر اضافہ ہوتا گیا اور ہمیں نظر آنے لگا کہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی اسی ویران جزیرے پر گزارنی ہوگی۔ اور پھر ایک دن جب کہ ہم دونوں درختوں کے نیچے سے پھل چن رہے تھے، اچانک ایک بھیانک آواز سنائی تھی۔ ہم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کو کھڑے پایا جو اپنی خونخوار نظروں سے ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں کچھ فیصلہ بھی نہ کر پائے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اچانک اس بدمانس نے تاتم پر حملہ کر دیا اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ جیسا کہ تم نے اسے دیکھا ہی ہے، وہ بے حد بھاری بھرکم اور طاقتور بدمانس ہے۔ اس نے فوراً ہی تاتم کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اسے بری طرح دبانے لگا۔ بیچارہ تاتم کوئی مزاحمت نہیں کر سکا۔ اس کے حلق سے چند گھٹی گھٹی چیخیں نکلی اور چند لمحوں میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں ایک طرف کھڑی ہوئی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے حواس جیسے معطل ہو گئے اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں تاتم کو بچانے کے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ بدمانس نے تاتم کے جسم کو 2-3 بار زور زور سے جھٹکے دیے اور پھر اسے ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ میں رخ اس درخت کی طرف تھا جس پر ہم نے لکڑی کا مکان بنایا ہوا تھا۔ بدمانس مجھے بھاگتے دیکھ کر تیزی سے میری طرف لپکا، لیکن وہ زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا۔ میں آنن فانن درخت کے نیچے پہنچ گئی اور میں نے جٹاؤں کو پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران بدمانس قریب آ چکا تھا اور کچھ دور کھڑا ہوا بڑے غور سے میری حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی جلدی چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی اور مکان کے اندر داخل ہوگی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں کسی بھی طرح اس بدمانس کی دسترس سے بچ نہیں سکوں گی اور وہ بھی جلد ہی جٹاؤں کے سہارے چڑھتا ہوا اوپر آ جائے گا اور مجھے بھی اسی طرح ہلاک کر ڈالے گا جس طرح اس نے تاتم کو ہلاک کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے اور مجھے اس ظالم بدمانس کے ہاتھوں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے خدشات بالکل صحیح ثابت ہوئے۔ ذرا سی دیر میں بدمانس جٹاؤں کی سیڑھی پر چڑھ کر اوپر آ گیا اور لکڑی کے مکان میں داخل ہو گیا۔ میں خوف کے مارے ایک طرف کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ پر فوراً حملہ آور نہیں ہوا تھا، بلکہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا تھا اور عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بڑی دیر گزر گئی، وہ مجھے اسی طرح گھورتا رہا، پھر اس نے آہستہ آہستہ میرے قریب سرکنا شروع کر دیا۔ میرے پاس فرار کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ کونے میں دبکتی جاتی اور وہ برابر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب و غریب قسم کی چمک تھی۔ میرا رواں رواں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں نے اوپر لکڑی کے مکان میں آ کر غلطی کی ہے، کیونکہ یہاں تو میں کسی چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اگر میں نیچے کھلی فضا میں ہوتی تو بدمانس کی گرفت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ سکتی تھی اور ممکن تھا کوئی جائے پناہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن یہاں تو کہیں بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی اور میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اب وہ میرے بالکل قریب آ گیا اور میرے اور اس کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، اور تب میں سخت حیران ہوئی جب اس نے بھاری بھرکم اور سیاہ ہاتھ اٹھا کر بڑی نرمی سے میرے شانے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے دوسرا ہاتھ بھی میرے شانے پر رکھ دیا اور اس کے بعد اس نے مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکی، میں مزاحمت کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تب سے میں اس خوفناک بدمانس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس نے مجھے اپنی محبوبہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ میرے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتا ہے اور روزانہ کافی مقدار میں پھل میرے لیے لے کر آتا ہے۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں، وہ صبح کو نکل جاتا ہے اور پھر دوپہر کو کچھ دیر کے لیے واپس آتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ چلا جاتا ہے اور پھر شام کو واپس آتا ہے۔ اس تمام عرصے کے دوران میں جزیرے کے اس حصے میں رہتی ہوں کیونکہ یہ حصہ جانوروں کی پہنچ سے دور اور محفوظ ہے۔ مجھے اس گوریلے کے ساتھ رہتے ہوئے خاصی مدت گزر گئی ہے۔ اب تو مجھے اس کا حساب بھی یاد نہیں رہا۔ تاتم کے مرنے کے بعد سے میں نے کسی انسان کی یہاں شکل نہیں دیکھی۔ تم پہلے آدمی ہو جسے میں نے اس جزیرے پر دیکھا ہے۔ میں اب بھی سمندر کے کنارے جاتی ہوں اور وہاں گھنٹوں بیٹھتی ہوں، اس بات کا انتظار کرتی رہتی ہوں کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا جہاز، کوئی بھولی بھٹکی کشتی ادھر سے گزرے اور مجھے دیکھ لے
شاید میں دوبارہ کبھی انسانوں کی دنیا میں واپس جا سکوں۔ میں نے اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ تم مجھے دوسرے انسانوں سے بہت مختلف نظر آتے ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں سنہری رنگت کی جلد والا کوئی انسان آج تک نہیں دیکھا۔ تمہارے بال تک سنہرے رنگ کے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے تمہیں چاند کی کرنوں سے بنایا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو اور اس ویران اور دور افتادہ جزیرے پر کس طرح پہنچ گئے؟ نام کا مسئلہ ٹیڑھا میڑھا تھا پروفیسر۔ میں اسے اپنا نام کیا بتاتا، لیکن اسے مطمئن کرنے کی غرض سے مجھے اپنا کوئی نہ کوئی نام تو بتانا ہی تھا۔ اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ میں چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ غور کرتا رہا اور پھر میں نے دل ہی دل میں اپنے لیے ایک نام کا انتخاب کر لیا۔ میرا نام فیروز ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور داستان بھی تمہاری داستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ میں بھی ایک خانہ بدوش ہوں اور خانہ بدوشوں کے کئی قبیلوں کی زبانیں بول سکتا ہوں۔ گو کہ میں خانہ بدوش ہوں، لیکن کافی عرصے میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر وطن سے باہر چلا گیا تھا اور میں نے کافی عرصہ دوسرے ملکوں میں گزارا۔ اب میں جہاز کے ذریعے ملک ہندوستان کی طرف جا رہا تھا کہ ہمارے جہاز کو ایک زبردست طوفان نے آ گھیرا۔ جہاز ٹوٹ پھوٹ کر نہ جانے کہاں کہاں بکھر گیا۔ اس میں سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ قسمت نے مجھے جزیرے پر لے پھینکا اور یہاں میری تم سے ملاقات ہوگی۔ تمہاری داستان واقعی بڑی دردناک ہے اور میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں تمہیں اس خوفناک بدمانس کے چنگل سے ضرور نجات دلاؤں گا۔ نہ، وہ جلدی سے گھبرا کر بولی، ایسا خیال بھی دل میں مت لانا۔ ایک لمبی مدت کے بعد میں نے ایک انسان کی شکل دیکھی ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ میں کسی قیمت پر بھی تمہیں خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ تمہیں اس کے سامنے نہیں آنا ہے۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ پلک جھپکنے میں تمہیں ہلاک کر ڈالے گا اور تم کسی صورت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور میں اتنی جلدی تم سے محروم ہونا نہیں چاہتی۔ تم اپنے آپ کو اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھو۔ شاید کبھی ہمیں ایسا موقع مل جائے کہ ہم اسے ہلاک کر کے یہاں سے فرار ہونے کا کوئی منصوبہ بنا سکے۔ میں اس کی باتوں پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا پروفیسر۔ ظاہر ہے کہ وہ مجھے ایک آدمی سمجھ رہی تھی اور میری جسمانی ساخت بھی ایسی نہیں تھی جس کی بنا پر یہ توقع کر سکے کہ میں اس گوریلے کا مقابلہ کر سکوں گا۔ تاہم میں نے اپنی بات پر اصرار نہیں کیا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں فوری طور پر اس کے سامنے نہ ہوں تو میں ایسا ہی کروں گا، میں نے جواب دیا۔ چند روز انتظار کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میں اسے ہلاک کر دوں گا اور تم یقین کرو کہ اسے ہلاک کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ نہیں فیروز، ساریکا نے کہا، ہمیں بڑی احتیاط ہوش مندی سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں کسی قیمت پر بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ دوپہر تک میں اور ساریکا ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ وہ مجھ سے میرے بچپن کے بارے میں، میرے قبیلے کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھتی رہی اور میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ بھلا پروفیسر، میرا کون سا بچپن تھا جس کے بارے میں اسے بتاتا؟ چنانچہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے اسے ٹال دیا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی اور بنمانس کے آنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن ساریکا کو اس بات کی بڑی فکر تھی۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوبارہ اسی درخت پر چڑھ کر پتوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤں جہاں میں نے رات گزاری تھی۔ اس اصرار پر میں درخت پر چڑھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپا لیا۔ ساریکا کیبن والے درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گئی اور بنمانس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اونچی اونچی چٹانوں کے اوپر نمودار ہوا اور وہاں سے عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ ساریکا کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھوں میں بہت سے پھل تھے جو اس نے ساریکا کے سامنے ڈال دیے۔ ساریکا نے ہاتھوں سے صاف کر کے وہ پھل کھانے شروع کیے اور وہ بنمانس حیوانی آوازیں نکال کر اپنی مسرت کا اظہار کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بنمانس اٹھا اور حیوانی آوازیں نکالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ساریکا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ گوریلا اپنے بھدے جسم کے ساتھ چلتا ہوا چٹانوں کے اوپر جا پہنچا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کی کچھ دیر بعد ساریکا نے درخت کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں نیچے اتر آؤں۔ میں نیچے اتر گیا۔ چلو اب چشمے پر چلتے ہیں، ساریکا نے کہا۔ وہاں چل کر خوب نہائیں گے۔ نہانے کے بعد ہم دونوں چشمے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ جہاں پر نرم نرم اور سب گھاس اگی ہوئی تھی وہاں لیٹ کر اطمینان سے باتیں کرنے لگے، اور باتیں کرتے ہی کرتے نہ جانے کب ہماری آنکھ لگ گئی اور ہم دونوں سو گئے۔ اچانک ایک تیز خوفناک اور کرہی آواز نے ہماری میٹھی اور خوشگوار نیند کا خاتمہ کر دیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہڑبڑا کر اٹھ گئے تھے۔ چاروں طرف شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ پرندوں کے چہچانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہم سے کچھ فاصلے پر دیو پھینک کر بنمانس کھڑا ہوا تھا اور وہ خونی نظروں سے ہمیں گھورے جا رہا تھا۔ ساریکا کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ساریکا کے سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے سخت خوف اور دہشت کے عالم میں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے پیچھے کی جانب گھسیٹنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں،
ایک بار یہ بدمانس تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھپٹ کر میری گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ ساریکا کے منہ سے ایک وحشت ناک چیخ نکلی اور وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ بدمانس نے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کے گرد کس دیے تھے اور اب وہ خوب زور لگا لگا کر میری گردن کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تب میں نے اپنے ایک ہاتھ سے اسے تھوڑا سا جھٹکا دیا۔ میری گردن اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکل گئی اور وہ کلا بازیاں کھا کر دور جا گرا۔ میں نے اسے بالکل آہستہ سے دھکا دیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حلق سے ایک بار بھرپور خوفناک آواز نکالی اور میری طرف غراتا ہوا لپکا۔ میں نے ایک نظر ساریکا کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور شاید بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میں نے اب اس قصے کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جیسے ہی بدمانس میری طرف لپک کر میرے قریب آیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی مضبوط اور موٹی گردن پکڑ لی۔ گوریلے نے جھٹکے سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اسے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے سینے کا گوشت ادھیڑنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میرے ہاتھوں کا دباؤ کچھ اور بڑھ گیا۔ اس کے حلق سے گرراہٹیں نکل رہی تھیں جو آہستہ آہستہ نرم پڑتی جا رہی تھیں، کیونکہ میں رفتہ رفتہ اپنا دباؤ بڑھاتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں ابل پڑیں اور اس کی زبان باہر نکل آئی۔ اس کا دیو پہ کر جسم میرے بازوؤں میں جھولنے لگا۔ میں نے ایک نظر ساریکا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب بدل گئے تھے، ان میں اب خوف کی جگہ حیرت موجود تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے بدمانس کی گردن کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور پھر اس کے جسم کو زمین پر گرا دیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ اس کا جسم زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر تک وہ کانپتا رہا اور پھر اس کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے جسم کو پیر سے دھکیلا، وہ بے جان ہو چکا تھا۔ ساریکا چند لمحوں تک دور کھڑی ہوئی مجھے دیکھتی رہی اور کبھی بدمانس کو، پھر وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئی۔ کیا تم نے اسے واقعی ہلاک کر دیا ہے فیروز؟ اس نے بے یقینی کے انداز میں مجھ سے سوال کیا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہو، میں نے کہا، اور چاہو تو چھو کر بھی دیکھ لو، اس کے تن مردہ میں اب کوئی جان باقی نہیں ہے، یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ تم نے کیسے کیا فیروز؟ تم اس بارے میں زیادہ مت سوچو، میں نے ساریکا سے کہا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو ہلاک کر دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دیکھو میں جو کچھ کہتا تھا وہ میں نے کر دکھایا۔ تم واقعی ٹھیک کہتے تھے۔ اچانک ساریکا مجھ سے لپٹ پڑی۔ تم غیر معمولی طور پر بہادر ہو، تمہارے اندر طاقت اور قوت کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اگرچہ تم دیکھنے میں ویسے نظر نہیں آتے۔ تم نے اس قدر طاقتور بدمانس کو اتنی آسانی سے ہلاک کر کے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، تاتم کا جسم تم سے کم از کم 1.5 گنا زیادہ تھا، لیکن جب بدمانس نے اس کی گردن دبائی تو وہ بیچارہ حرکت بھی نہیں کر سکا اور چند ہی لمحوں میں ختم ہو کر رہ گیا۔ میں نے بھی ساریکا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اس نے میرے شانے پر سر رکھا اور میرا شانہ اس کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کیا بات ہے ساریکا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں فیروز، اس نے کہا۔ آج ایک لمبی مدت کے بعد مجھے اپنے انسان ہونے کا احساس ہوا ہے، ورنہ میں تو اس جانور کے ساتھ رہتے رہتے خود بھی جانور بن گئی تھی، اور مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں اسی طرح حیوانی زندگی گزارتے ہوئے ایک دن اس بے نام جزیرے پر مر جاؤں گی اور مرتے وقت بھی کسی انسان کی شکل نہیں دیکھ سکوں گی۔ لیکن دیوتاؤں کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے میرے حال پر رحم کیا کہ میری نجات کے لیے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ اب کم از کم مجھے ایک انسان کی رفاقت تو حاصل ہے، تم اس رفاقت پر پورا بھروسہ کر سکتی ہو ساریکا، میں نے جواب دیا۔ شام ڈل گئی تھی پروفیسر، سورج غروب ہو چکا تھا۔ چشمے کے کنارے جہاں ہم دونوں موجود تھے اب بالکل اندھیرا چھا چکا تھا۔ ہم سے کچھ فاصلے پر مردہ بدمانس کا جسم پڑا ہوا تھا جو اندھیری کی وجہ سے ایک سیاہ ڈھیر کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میں نے ساریکا کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح ساریکا کی زندگی کی ایک نئی صبح تھی۔ فیروز، اب یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنی ساری زندگی اس ویران جزیرے پر گزار دیں گے؟ کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی؟ یہاں سے نکلنے کی ایک ہی سبیل ہو سکتی ہے، میں نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی جہاز ادھر سے گزرے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لیتا جائے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جزیرہ سمندر پر کس جگہ واقع ہے اور یہاں سے قریب ترین ملک یا شہر کون سا ہے۔ اس صورت میں اگر ہم اس جزیرے سے نکل کر جانا بھی چاہیں تو کہاں جا سکیں گے؟ فرض کر لو کہ ہم دونوں مل کر کچھ دنوں کی محنت سے ایک کشتی تیار کر لیں اور اس میں بہت سا سامان، خورد و نوشت اور پینے کا پانی رکھ کر سفر پر روانہ ہو جائیں، تو بھی ہمارا سفر یہ کتنے دن کا ہوگا اور ہماری کشتی میں موجود کھانا اور پینا کب تک ہمارا ساتھ دے سکے گا؟ اگر کہیں کوئی آبادی، کچھ ساحل نہیں ملا تو پھر ہم سمندر ہی میں بھٹکتے رہیں گے اور اسی عالم میں ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ میں ساریکا سے اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ ظاہر ہے پروفیسر کہ جہاں تک میرا اپنا تعلق تھا تو میں کسی بھی وقت یہاں سے
کہیں بھی جا سکتا تھا، لیکن ساریکا کو ساتھ لے کر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک عام انسان تھی اور اس کی اپنی انسانی ضروریات تھیں، انہیں نظر انداز کر کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ساریکا میری بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگی، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارے یہاں سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی جہاز اس علاقے کی طرف آ جائے، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن فیروز، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ تم اتنے اچھے انسان ہو، اس قدر خوبصورت اور دل نواز شخصیت کے حامل ہو کہ میں اس ویران جزیرے پر تنہا تمہارے ساتھ پوری زندگی ہنسی خوشی گزار سکتی ہوں۔ یقین کرو کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو اس وقت تک مجھے اس کی کوئی خاص فکر نہیں ہے کہ میں انسانی آبادی میں ہوں یا انسانی آبادی سے دور کسی ویرانے میں۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو ساریکا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے بھی تم دل و جان سے عزیز ہو اور میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ مجھے بھی اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں آبادی میں رہ رہا ہوں یا کسی ویرانے میں۔ اس دن سے میں اور ساریکا ایک ساتھ رہنے لگے۔ یہ بڑی عجیب و غریب زندگی تھی پروفیسر، اور میری طویل زندگی کا یہ ایک نہایت دلچسپ اور انوکھا تجربہ تھا۔ میں ایک حسین و جمیل نوجوان عورت کے ساتھ ایک جزیرے پر بالکل تنہا رہ رہا تھا۔ اس جزیرے پر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا انسان نہیں تھا۔ ہم دونوں اس عجیب و غریب جزیرے پر اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ میں اور ساریکا ہر دم ساتھ رہتے تھے۔ میں جان بوجھ کر اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا، مبادا کوئی جنگلی جانور اس پر حملہ آور نہ ہو جائے یا اسے کوئی اور نقصان نہ پہنچائے۔ اس دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے جب مجھے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ ساریکا میری بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر حیران تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر میں کس چیز کا بنا ہوا انسان ہوں۔ میں نے اس کے بے حد اصرار کرنے پر ٹالنے کی غرض سے اسے یہ بتا دیا کہ میرے اوپر بعض دیوتاؤں کا سایہ ہے اور وہ مشکل کے وقت میری مدد کرتے ہیں اور مجھے خصوصی طاقت عطا کر دیتے ہیں۔ ساریکا میرے جواب سے بالکل مطمئن ہو گئی۔ میں اور ساریکا روزانہ صبح کو چشمے پر نہانے کے بعد سیدھے ساحل پر پہنچ جاتے اور پھر سارا دن وہیں بیٹھے رہتے۔ ہماری نظریں سمندر کی تنہائیوں میں دور دور تک بھٹکتی رہتی اور کسی جہاز کی تلاش میں سرگرداں رہتی، لیکن دن پر دن، مہینے پر مہینے اور سال پر سال گزرتے چلے گئے اور کسی جہاز کی جھلک تک نظر نہیں آئی۔ ہم دونوں ایک مخصوص زندگی کے عادی ہو گئے تھے۔ ہماری راتیں کیبن کے اندر گزرتی یا پھر ہم سخت گرمیوں کے موسم میں کیبن والے درخت کے نیچے سو جاتے۔ ہمارا گزارا صرف جنگلی پھلوں پر نہیں تھا، بلکہ میں کافی شکار بھی کر لیتا تھا اور پھر ہم لوگ سمندر سے مچھلیاں بھی پکڑتے رہتے تھے۔ اس لیے ہماری غذا میں کئی چیزیں شامل ہو گئی تھیں۔ موسم بدلتے رہے اور کئی سال گزرتے رہے۔ سچ تو یہ ہے پروفیسر کہ کبھی کبھی میں زندگی کی یکسانیت اور ہمواری سے اکتا جاتا تھا۔ میرا جی چاہتا کہ ایک بار پھر ہنگاموں سے بھرپور دنیا میں واپس چلا جاؤں جہاں زندگی کی گہما گہمی میری منتظر تھی، لیکن صرف ساریکا کے خیال سے میں اپنے آپ کو ایسا کرنے سے روکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ساریکا کی زندگی کا واحد سہارا میں ہی ہوں، اور میں اگر یہاں سے روانہ ہو گیا تو پھر ساریکا کے زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔